بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عزیزی وغیرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح نقل فرمایا کہ حق تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین میں سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، خاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہی۔ زمین نے سبب پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی واپس گئے اور عرض کیا کہ خدایا، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ حق تعالی نے پھر حضرت اسرافیل و میکائیل کو باری باری بھیجا مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ آخر میں حضرت ملک الموت بھیجے گئے۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی بلکہ فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارہ بنائیں۔ چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر اس غارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا گیا کہ خنخنانے لگا، جیسے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے صلصال کالفخار۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس غارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر حق تعالی نے خاص اپنے دست قدرت سے اس غارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا اور ان کی صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان وغیرہ کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں، تم اسی کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں۔ اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو تو چل پھر نہ سکے، اس قالب خالی سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا ہاں، اس کے سینے میں بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے یعنی دل، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید کہ یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ اس قالب میں اور اس کے گڑوں میں بھر جائے۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، یہی اب بھی سنت ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، فرمایا تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ارشاد الہی ہوا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میری اولاد کون؟ تب ان کی پشت پر دست قدرت پھیر کر اس سے ساری انسانی روحیں نکالی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئیں، اور انہیں کافر اور مومن، منافق، اولیاء، کتب، انبیاء دکھائے گئے، جس کا ذکر آگے کی آیتوں میں آتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تنہا زمین پر پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھ کو انس حاصل ہوتا۔ دوسرے جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی جس سے انہیں کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور اس سے آنن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پسلی کو ملا دیا گیا۔ جب وہ جاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ ندا آئی یہ ہماری بندی ہیں، تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائیں۔ حکم ہوا کہ اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا۔ عرض کیا مولا مہر کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھو، اور فرشتوں کی گواہی سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کا نام حوا اس لیے ہے کہ یہ لفظ حی سے بنا ہے جس کے معنی ہے زندہ۔ چونکہ یہ زندہ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی یا ہر زندہ انسان کی والدہ ہیں، اس لیے ان کو حوا کہا گیا ہے۔ یا حوا لفظ حوت سے بنا ہے جس کے معنی ہے سرخی مائل بسیاہی۔ چونکہ ان کے ہونٹ کا رنگ ایسا ہی تھا اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ عربی میں عورت کو امرأتن کہتے ہیں کیونکہ وہ امرؤن یعنی مرد سے بنی ہے۔ اس کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بے پردہ ہونے میں عار یعنی شرم ہوتی ہے، اس لیے شرمگاہ کو بھی عورت کہا جاتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کا قد بھی 60 ہاتھ کا تھا۔ ان کی عمر شریف 997 سال ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 60.5 سال زندہ رہی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ خیال رہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے جہاں آج مکہ معظمہ آباد ہے، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ کہاں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے، ان کی پسلی سے ان کو پیدا فرمایا گیا، لیکن حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام نے روایت فرمائی کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو نوری لباس پہنایا، ان کے سر پر تاج رکھے، سونے کے تخت پر بٹھایا، حضرت حوا کو مختلف قسم کے زیوروں سے آراستہ کیا اور پھر ان دونوں کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش بھی زمین میں ہوئی۔ شیطان کے بہکانے کا واقعہ۔ بہکانے کا واقعہ یہ ہوا کہ شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ موقع پا کر یا تو جنت میں خود پہنچا یا اس لیے کہ اگرچہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مگر اب تک اس کا وہاں آنا جانا بند نہ ہوا تھا، اور یا اس طرح گیا کہ جنت میں مور اور سانپ نہایت خوبصورت جانور تھے اور یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ شیطان جنت کے دروازے کے باہر پہنچا، ادھر مور بھی دروازہ جنت پر آیا تھا۔ شیطان اور مور نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی صورت سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو دروازہ جنت تک لے آنا چاہیے۔ ادھر شیطان نے سانپ سے مشورہ کیا کہ تو مجھ کو منہ میں لے کر جنت کی دیوار تک پہنچا دینا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دروازے پر آئے ہوئے تھے، یہ تجویز طے ہونے کے بعد مور نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے سامنے
ناچنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں حضرات رقص کے دیکھنے میں مشغول ہوئے۔ مور ناچتے ناچتے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دونوں صاحب بھی اس کی طرف آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مور ناچتا ہوا دروازہ جنت پر آ گیا، جس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ادھر سانپ بھی تیار کھڑا تھا۔ شیطان کو فوراً اپنے منہ میں لے کر جنت کی دیوار تک پہنچ گیا۔ تب اس ترکیب سے شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور اس کو کچھ ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا، لہذا شیطان تو جنت سے باہر رہا، حضرت آدم علیہ السلام اندر، اور پھر ان کی گفتگو ہو گئی۔ تفسیر کبیر نے اس قصے پر کچھ جرح فرمائی ہے، مگر تفسیر عزیزی نے بلا جرح اسے نقل فرمایا۔ کچھ بھی ہو، بہرحال شیطان ان کے روبرو پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھ سے آپ کے حضور میں بڑی بے ادبی ہوئی ہے، میں نے آپ کو سجدہ نہ کیا، جس کے سبب سے میں ملعون ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کروں اور آپ کو ایسے مرتبے پر پہنچا دوں جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور آپ کو مجھ پر جو غصہ ہے وہ جاتا رہے۔ یہ کہہ کر بولا کہ آپ اپنی اس تعظیم و تکریم پر فریفتہ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو آخر کار موت آنے والی ہے، جس سے تمام عیش و آرام ختم ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ موت کیا چیز ہے؟ شیطان مردہ جانور کی طرح ان کے سامنے پڑ گیا اور جان کنی کے وقت جو حالت ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں پٹکنا، روح کا نکلنا، تڑپنا وغیرہ، ان کو دکھلایا۔ یہ دونوں حضرات اس کی حالت کو دیکھ کر ڈر گئے اور اس سے پوچھنے لگے اس موت سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ قرآن کریم نے خود اس کا کلام نقل فرمایا کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یعنی میں تم کو ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں جو اسے کھا لے ہرگز نہ مرے اور اس کی بادشاہت بھی فنا نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے وہی درخت بتایا جس سے ان صاحبوں کو منع فرمایا گیا تھا۔ فرمایا کہ یہ درخت تو سلطنت جانے کا سبب ہے، ہم کو حق تعالی نے اس سے منع فرمایا، اگر ہم یہ درخت کھا لیں تو اس کے عذاب میں آ جائیں گے، اگر یہ فائدہ مند ہوتا تو ہم کو اس کے پاس سے کیوں منع فرمایا جاتا؟ شیطان نے کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یعنی رب تعالی نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا ہے کہ اس سے تمہیں کچھ نقصان پہنچے گا، بلکہ اس لیے کہ تمہیں خلافت کے لیے پیدا کیا ہے، اور خلافت وہی کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ دوسری فکروں میں بھی مشغول رہے اور حق تعالیٰ سے دور بھی رہے، فرشتوں کی طرح صرف عابد اور رب سے بالکل قریب نہ ہو۔ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو کوئی کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، پھر اس سے خلافت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ دیکھو بادشاہ بھی اس شخص کو کہیں کا حاکم بنا کر بھیجتا ہے جو بادشاہ کی دوری گوارا کر سکے، نیز اس درخت کا کھانے والا کبھی بہشت سے نہیں نکل سکتا، اور یہاں موت نہیں، کیونکہ تمہیں خلیفہ کرنا منظور ہے، اور خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو موت بھی آ سکے تاکہ خلافت اس کی نسل میں جاری ہو۔ غرض یہ کہ حق تعالیٰ کی یہ ممانعت نہی تنزیہی ہے نہ کہ تحریمی، اور نہی تنزیہی کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو انسان کے دنیاوی فائدے کی خاطر کی جائے، جیسے کہ قرآن شریف میں ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، قرض کم ہو یا زیادہ اس کے لکھنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ نیز تمہیں رب نے اس کے کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ درخت کے پاس جانے سے روکا ہے، آپ پاس نہ جائیں، میں لا کر دیتا ہوں آپ کھا لیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کھانے سے ہی منع فرمایا ہو تو یہ ممانعت آپ کی شروع پیدائش کے وقت تھی، اس وقت اس کو ہضم کرنے کی آپ میں طاقت نہ تھی، بلکہ اب بفضلہ ہی تعالی آپ قوی ہو چکے ہیں، اب اس کا کھانا پینا مضر نہیں۔ غرض یہ کہ ہر پہلو پر گفتگو کر گیا، یہ کہہ کر قسمیں کھا گیا کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں،
وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی قسموں پر اعتبار آ گیا اور وہ یہ سمجھے کہ کسی میں یہ ہمت ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال نہ رہا کہ رب تعالیٰ سے پوچھنا بھول گئے۔ کیوں کرنا بھولتے، دنیا میں آ کر رنگ لگانا تھا۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت اللہ کو سونپنا بھول گئے۔ 40 یا 80 سال کی جدائی ہو گئی۔ اس جدائی کی برکت سے آپ کو سلطنت ملی اور بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کے متعلق انتظار وحی فرمانا بھولے۔ اس بھول کی برکت سے ان تمام قیدیوں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا۔ اگر اس وقت قتل ہو جاتے تو ایمان کیسے ملتا؟ غرض یہ کہ ہماری بھول شیطانی نفسانی ہوتی ہے، پیغمبر کی بھول رحمانی ہوتی ہے جس کے شاندار نتیجے نکلتے ہیں۔ خیال رہے کہ شیطان نے حضرت آدم و حوا کو ایک دم نہیں بہکایا، بلکہ حضرت حوا کو پہلے اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اسی طرح پہلے وہ درخت حضرت حوا علیہ السلام نے کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے۔ شیطان نے کسی صورت سے حضرت آدم و حوا کے پاس جا کر ان کو سبز باغ دکھائے اور بہت دلیلوں سے سمجھایا کہ یہ درخت تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور قسمیں کھا کر انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے، ممانعات الہی کے اصل مقصد کو بھول گئے، اس درخت کو کھا لیا، آخر شیطان نے ان کو علیحدہ ہی کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے تشریف لانے کا واقعہ جو قرآن کریم اور احادیث شریفہ اور محدثین و مؤرخین سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے خود وہ دانہ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ اس کے کھانے کا یہ اثر ہوا کہ ان کے جسموں سے جنتی لباس جاتا رہا، وہ حضرات برہنہ رہ گئے، مارے شرم کے انجیل کے درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اسی حالت میں رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے آدم و حوا، کیا ہم نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا، اور کیا تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آنا؟ یہ حضرات عذر کے سوا اور کیا عرض کر سکتے تھے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان سب کو زمین پر اتار دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں شہر سر اندیب کے اس پہاڑ پر اتارا گیا جس کو نود کہتے ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام کو ساحل عرب پر جدے میں، اور مور کو مرجن ہند میں، اور شیطان کو جنگل میسان جو کہ بصرے سے کچھ فاصلے پر ہے، یا جہاں آج یاجوج و ماجوج کی دیوار قائم ہے، وہاں اتارا۔ سانپ کو سجستان یا اصفہان میں، اسی لیے وہاں اب بھی سانپ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی گئی۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حیض و حمل اور کمی عقل اور نقصان میراث ملی۔ سانپ کے دونوں پاؤں غائب کر دیے گئے اور اس کو پیٹ کے بل چلایا گیا، اس کی غذا مٹی قرار دی گئی۔ مور کے پاؤں بد شکل کر دیے گئے، ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی اور نہایت رسوا کر کے دنیا میں رکھا گیا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے اور عود اور قرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر تشریف لائے تو ان کے جسم میں جنتی درخت کے پتے تھے، اور پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے، اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے۔
حضرت آدم علیہ السلام اس قدر گریہ و زاری میں مشغول ہوئے کہ ان تخموں سے بے خبر ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر ان کو ہاتھ لگایا، جس تخم پر اس کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے جیسے خرما وغیرہ، تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی تھے، ایک سنڈاسی جس سے لوہا پکڑتے ہیں، دوسرا ہتھوڑا، تیسرا ایرن۔ نیز حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، جہاں اس کی شعاعیں پہنچتی تھی اسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئیں۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ یہ تمام واقعات صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر جمع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اور بعد میں کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا تھا، یعنی بڑی پیشہ، اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چرائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر درختوں کے پتوں سے پنکھے اور زنبیلے وغیرہ بنا کر گزر کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا بلکہ ہمیشہ سیر فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا۔ اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہ پیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ہی چاندی سے روپیہ اور سونے کی اشرفیاں بنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آخر آیا، آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ میں جاؤ اور وہاں جا کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کر دے۔ فرزندان آدم حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتے ملے جن سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرمائش کا حال بیان کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت سے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی اور ان کے بیٹوں سے کہا جس طرح ہم آپ کے والد کا کفن دفن کریں ویسے ہی تم بھی کیا کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو، جنتی حلے کا کفن اور بہشتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا لاشا مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امام تھے اور باقی فرشتے مقتدی، اور اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسے کہ آج نماز میں ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ میں 3 میل کے فاصلہ پر مقام مینا میں لے گئے جہاں کے حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھودی گئی اور ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کی پیٹھ کی طرح ڈھلوان بنایا۔
بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے لاشا مبارک کو ان کی اولاد میں سے 150 آدمی خانہ کعبہ میں لائے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مینا میں مسجد خیف کے پاس ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ شریف میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ یہ تو معلوم ہو چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی سو برس تک اپنی خطا پر نادم رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت سے چھوٹنے کا غم، اپنی بیوی حوا کی جدائی، اپنی وحشت اور تنہائی، پھر رب تعالیٰ کا عذاب۔ اس عذاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ 5 آدمی بہت روئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یعقوب علیہ السلام فراق فرزند میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے، حضرت فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد۔ مگر ان تمام حضرات میں حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ 300 سال تک متواتر روتے رہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی گریہ و زاری پر رونا آ گیا۔ انہوں نے بھی بارگاہ الہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی، تب رحمت الہی نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو رحمت للعالمین علیہ السلام کا نام یاد دلایا، اور اس کے ذریعہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ تو معلوم ہو چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی سو برس تک اپنی خطا پر نادم رہے۔ جب توبہ کا وقت آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ان دعاؤں کا القاء ہوا، وہ عاشورہ یعنی 10 محرم اور غالباً جمعہ کا دن تھا۔ عاشورہ جمعہ کو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں شہید ہونا، سب 10ویں محرم کو ہوا۔ ان بزرگوں نے 11ویں شب راحت کی گزاری، اسی لیے اہل سنت 11ویں شریف کرتے ہیں۔ بظاہر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے، در حقیقت ان تمام بزرگوں پر انعام الہی ملنے کی خوشی میں 11ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کلمات کے ملنے پر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے وضو فرمایا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تب ان کے چہرے مبارک کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، اور توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ چاند کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ روزے رکھے اور ہر دن میں جسم کا 1/3 حصہ اصلی رنگ پر آتا رہا۔ 15ویں تاریخ کو تمام جسم پاک اصلی رنگ پر آ گیا۔ یہ تینوں روزے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک فرض رہے۔ اسلام میں بھی کچھ زمانے میں ہر مہینے کے 3 روزے فرض رہے، اب فرض تو نہیں مگر سنت ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد عرفات کے مقام میں حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ایک نے دوسرے کو پہچان لیا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی سلب کر لی تھی، یعنی بلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالی نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے اپنا سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے پاس جمع ہو گئے۔
حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جن پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی رہا، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جن پر ان کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی اور وحشی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت ہے، اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیوں کر بچ سکیں گے؟ حکم الہی آیا کہ اے آدم تمہارے اور احکام تھے، ان کے لیے دوسرے احکام ہوں گے۔ ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے جو اس کو شیطان کے وسوسے سے بچائے گا، اور ہر ایک کے لیے اس کے مرنے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے۔ تب آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر شکر کیا۔ اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ کی اولاد، بیٹے، پوتے وغیرہ آپ کی موجودگی میں 40,000 تک پہنچ چکے تھے، اور آپ علیہ السلام نے آخر عمر میں خاموشی اختیار فرما لی تھی کہ بجز ذکر الہی دیگر کلام بہت کم فرماتے تھے۔ آپ کی وفات کا واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو آپ حضرات نے سنا، مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جس پیغمبر کا بھی قرآنی قصہ آپ نے سننا ہو تو کمنٹ میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کے متعلق ایک سوال ہے کہ مرد کے جسم میں 13 پسلیاں ہوتی ہیں، ایک طرف 6 ہوتی ہیں اور دوسری طرف 7 ہوتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کون سی طرف 6 ہوتی ہیں اور کون سی طرف 7 ہوتی ہیں، اور یہ 6 کیوں ہوتی ہیں، ایک کم کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ویڈیو میں ہی بتا دیا گیا ہے۔ کمنٹ میں اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو کے سننے کا۔